کہ تقوی دو طرح سے ہے، ایک تقوی ظاہر کا ہے اور ایک تقوی باطن کا ہے۔ ظاہر کا تقوی کیا ہے کہ انسان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے رک جائے اور تمام فرائض و واجبات کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائے، یہ ظاہر کا تقوی ہے۔ اور باطن کا تقوی کیا ہے کہ بندہ مومن تقوی کے لیے پہلے ضروری چیز ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے، اور اللہ کریم اپنے بندہ مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ بندہ مومن ہی اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے۔ جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا ہے، جس کو ایمان کی دولت مل چکی ہے، یاد رکھیے یہ ایمان کی دولت بھی کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ ایمان کی دولت بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ جس کو ایمان کی دولت مل گئی، فرمایا آمنوا ان تتقوا اللہ، وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے سرفراز کیے جا چکے ہیں، جن کو ایمان کی دولت میسر آ چکی ہے، ان تتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ پتہ چلا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایمان کی دولت تو پا لیتا ہے، لیکن تقوی کی جو منزل ہے اور تقوی کا جو منصب ہے اس سے ابھی دور ہوتا ہے۔ حالانکہ خود ایمان ہی بہت بڑی منزل ہے، خود ایمان ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کے آثار میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک وہ صاحب ایمان جو نبی پاک آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں چند لمحے دیکھ سکا، اور چند لمحے اس کو ایمان کی حالت میں رب کے محبوب علیہ السلام کی معرفت عطا ہوئی۔ وہ دنیا کے سارے پرہیزگار اور اچھے اعمال کرنے والوں سے بلند درجہ پا لیتا ہے، اس لیے کہ اسے ایمان اور پھر ایمان کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی قربت کا لمحہ میسر آ گیا۔ ایمان خود بڑی دولت ہے، ایمان خود ایک بڑی سعادت ہے، ایک بڑا منصب ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات میں دیکھیں گے کہ جا بجا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رب سارے انسانوں میں سے ایمان والوں کو الگ کر لیتا ہے کہ تمہارے لیے رزق سب کے لیے ہے، زندگی اور موت سب کے لیے ہے، اس کی جو رزق کی فراوانی ہے اور اس کی جو رزق کے بارے میں تقسیم ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن یہ ایمان بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو خاص کو عطا کی جاتی ہے، جو ہر ایک کو نہیں عطا ہوتی ہے۔ پھر ایمان کے اندر فرمایا آمنو ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تمہیں تقوی مل جائے، یعنی ایمان بہت بڑی دولت ہے، بڑی سعادت ہے، بڑا منصب ہے، اور پھر اس کے بعد اگر تمہیں تقوی مل جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بعد بھی بندہ مومن تقوی کی منزل کو نہ پا سکے، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور فرمایا ان تتقوا اللہ، اور اگر تمہیں تقوی میسر آ جائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تقوی پھر مفسرین کرام نے بتایا دو طرح کا ہے،
ایک ظاہر کا تقویٰ ہے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو چھوڑ دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ہماری سمجھ کے مطابق چھوٹا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ نافرمانی ہے. اور نافرمانی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ پروردگار کی بارگاہ سے دور کرنے کا باعث بن سکتی ہے. اور نیکی جس کو ہماری سمجھ میں، جس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہو، اصل میں نیکی کیا ہے؟ وہ پروردگار کے حضور قرب پانے کا، اپنے پروردگار کے حضور معیت پانے کا اور اس کے قریب ہونے کی ایک کیفیت کا نام ہے. نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ بے شک نماز سے طہارت حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، وقت کی پابندی ملتی ہے، انسان کا لباس صاف رہتا ہے، جسم صاف رہتا ہے، زبان پاک رہتی ہے. لیکن اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں یہ ذیلی ہے، یہ اصل نہیں ہے. اصل تو قرب الہی ہے، اصل تو اپنے پروردگار کے حضور قرب پانا ہے. تلاوت کس لیے کرتے ہیں؟ ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کس لیے ادا کرتے ہیں؟ حج کس لیے ادا کرتے ہیں؟ جہاد کس لیے ہے؟ باقی جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ ذیلی ہے، وہ اس کے جز ہے، اس کے پارٹس ہیں، اس کی روٹ نہیں ہے، اس کی اصل نہیں ہے. اعمال کی اصل، نیکی کی اصل، نیکی چاہے فرائض کی صورت میں ہے، چاہے واجبات کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، نوافل کی صورت میں ہے، چاہے وہ نیکی بدنی اعمال ہے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ مالی عبادات کی صورت میں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. یعنی کسی طرح کا بھی عمل ہے، نیکی حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے. ان ساروں کو جمع کر کے دیکھا جائے اور ان کو ایک لائن میں، ایک پوائنٹ میں اگر نکالا جائے تو نیکی کی اصل قرب الہی ہے. ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قرب پانا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہم نیکی کو بعض اوقات چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں. ظاہری تقویٰ یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اور تقویٰ ظاہری یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کر دینا. یہ ظاہر کا تقویٰ ہے. باطن کا ایک تقویٰ ہے. باطن کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان کا دل، انسان کا وجدان، انسان کی روح اور انسان کا جو شعور کا معیار ہے وہ صرف اپنے پروردگار کے حضور وابستہ ہو جاؤ. انسان ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حضور سمجھے. اور سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر ایمان لانے کے بعد تم تقوی کی منزل حاصل کر پاؤ، یجعل لکم فرقانا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہیں فرقان بنا دیں گے. فرقان کیا ہے؟ دوسرے مقام میں لکھا کہ فرقان کا لفظی معنی ہے فرق کرنے والا. لفظی معنی ہے فرق کرنے والا، تفریق کرنے والا. فرق کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس پر ایک پوری سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی، سورہ فرقان. فرقان یہ ہے کہ انسان کو خیر اور شر میں تفریق حاصل ہو جائے. جب بندے کو ایمان کے ساتھ تقویٰ مل جاتا ہے اور بندہ اپنے رب سے ظاہر اور باطن میں تقویٰ حاصل کر لیتا ہے تو وہ نیکی کی اصل کو پہنچ جاتا ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ بس ظاہر کے ہیں، ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے.
کیونکہ ہم دل و جان سے اپنے اعمال پہ وابستہ ہی نہیں ہوئے ہیں، ہم کسی اپنے عمل پر دل و جان سے کارآمد ہوئے ہی نہیں ہیں، کمر بستہ ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے گناہ اور نیکی میں فرق رہتا ہی کوئی نہیں، ہمارے لیے برابر لگتے ہیں، ہمیں جائز اور ناجائز کا فرق پتہ ہی نہیں چلتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جن کو ایمان کی دولت عطا کی گئی ہے، اگر تم تقویٰ کے منزل کو پا لیتے ہو، یعنی تمہیں نیکی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، یجعل لکم فرقانا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم خود فرق کرنے لگ جاؤ۔ ایک واقعہ سامنے آ گیا آثار صحابہ میں سے ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، جناب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کسی کام کی وجہ سے حضرت امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ رستے میں آتے ہوئے کسی غیر معلوم کو نظر پڑ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور حدیث میں بڑا حصہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے اور ان کی نظریں ڈگمگا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چیخ مار کے رو پڑے اور گڑگڑا کر پوچھتے ہیں امیر المومنین وہی بند ہو گئی ہے، آپ کو کیسے خبر ہوئی ہے؟ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ سورہ انفال کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور پھر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم کا فرمان مبارک ہے کہ اتقوا بفراست المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی اللہ کا نور ہے جس کو حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یجعل لکم فرقانا، پھر ہم تمہیں فرقان کی منزل عطا کر دیتے ہیں کہ تم حلال اور حرام میں فرق کرنے والے ہو جاتے ہو، جائز اور ناجائز کا فرق پا لیتے ہو۔ عزیز مکرم، ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، حج اور عمرہ بھی پا رہے ہیں سعادت، زکوٰۃ و صدقات بھی عطا کر رہے ہیں، لیکن سوچئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے حلال اور حرام دونوں آ جاتے ہیں تو ہمیں فرق ہی نہیں پتا چلتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مادی چیزیں ہیں، یہ دونوں فائدے کی چیزیں ہیں، اور جو ظاہری فائدہ دے ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ رب کا کلام کہتا ہے آمنو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر ایمان کی دولت تمہارے تک پہنچ چکی ہے اور ایمان ملنے کے بعد تم اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بن چکے ہو، یجعل لکم فرقانا، پھر رب تمہیں فرقان بنا دے گا کہ تمہیں وہ آنکھ مل جائے گی تفریق کرنے والی، فرق کرنے والی، جو تمہیں بتائے گی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ہماری نظر برابر ہو چکی، ہمیں تو ایسا لگتا ہے سارے برابر ہیں، روپیہ پیسہ ہو تب بھی، لباس ہو تب بھی،
کھانے کی کوئی شے ہو تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملنا چاہیے، بس ہم نے کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اس میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی ہماری نظر میں تفریق ختم ہے۔ رب فرماتے ہیں اگر ایمان تمہیں میسر ہے، اور یقیناً ہمیں اللہ کے فضل سے ایمان والے والدین ملے ہیں، ایمان والا گھر ملا ہے، اور انہوں نے، ہمارے والدین نے ہمارے کانوں میں تکبیر پڑھی ہے، شہادتین پڑھے ہیں، اللہ کا نام اور اس کے معبود کا نام ہمارے کانوں میں ڈالا ہے، ایمان تو مل گیا ہے۔ اب ایمان مل گیا ہے، اس میں ہماری کوئی محنت شامل نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے ان تتقوا اللہ، ایمان کے بعد اگر تمہیں تقوی بھی میسر آ گیا ہے۔ اب یہ منزل مشکل ہے۔ ایمان والدین کی وجہ سے مل گیا ہے، رب کے فضل کی وجہ سے مل گیا ہے، مگر نہ سوچئے کہ اگر کوئی گھر اور ہوتا، خاندان کوئی اور ہوتا، تو ہم ایمان کا فرق کہاں کر پاتے، ہم ایمان کی تلاش کہاں کر پاتے۔ ہماری نظریں تو اتنی مختصر ہے، ہماری بصیرتیں، ہمارے ویژن تو اتنے مختصر ہیں کہ ایمان بھی موجود ہے، اللہ کے فضل سے موجود ہے، ہماری کسی کوشش کی وجہ سے نہیں، بغیر کوشش سے ایمان موجود ہے۔ اللہ نے ایمان کی نعمت دے دی ہے پیدائش کے ساتھ ہی، اور فرمایا ان تتقوا اللہ، اور اگر تمہیں تقوی میسر آ جائے تو کیا ہوگا، یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب تمہیں فرقان مل جائے گا نا تو رب تمہارے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے منزل مشکل ہے، حلال اور حرام کا فرق لانا ہے، اپنے مزاج کو مومن والا اور متقی والا مزاج بنانا ہے۔ حاضرین مکرم دیکھیے آیات مقدسہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان ملنے کے بعد ذمہ داری کیا ہے، تقوی کو اختیار کرنا، اور جب تقوی کو میسر آ جائے یجعل لکم فرقانا، پھر وہ نظر مل جاتی ہے، وہ بصیرت ہو جاتی ہے، وہ